الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ 5ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے عورتوں سے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء یعنی عورتیں۔ اسی طرح یتیم بچوں اور بچیوں سے متعلق بھی اللہ پاک نے یہاں مسائل بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اس سلسلے میں دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا اللہ پاک نے بہتر قرار دیا ہے، لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور طلاق ہی ہو جائے تو اس کی شکل بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور بار بار اللہ سے ڈرنے کا حوالہ دیا گیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنے کے بعد ہی انسان حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ پھر رکوع کے اخیر میں اللہ پاک نے اپنی عظمت بیان فرما کر دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں، اور ان احکام کو یاد دلاتا ہے
جو کتاب میں تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی یتیم بچیوں سے متعلق جن کے حقوق تم ادا نہیں کرتے اور ان کی مالداری اور حسن و جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی کمزور، مجبور اور ضعیف بچوں سے متعلق بھی اللہ نے احکامات بیان کر کے فتویٰ دیا ہے، اور یہ ہدایت دی ہے خاص طور پر کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرنے پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اس کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو دونوں میاں بیوی اپنے کچھ حقوق کم زیادہ معاف کرانے میں آپس میں صلح کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ انسانی نفس مائل ہے حرص اور بخیلی پر، لہٰذا تم اگر احسان سے اور اللہ کے تقوی سے کام لوگے تو یاد رکھو اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان مکمل انصاف کرنا تمہارے بس میں ہے ہی نہیں۔ اگر تم چاہو بھی تو اس کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے، لہٰذا ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں کسی ایک کی طرف مکمل طور پر جھک مت جاؤ کہ دوسری کو تم ویسے ہی لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے معاملات کی اصلاح کر لوگے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور اگر صلح نہ ہو سکے اور میاں بیوی الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے دونوں میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا ایک دوسرے سے، اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے انہیں بھی اور تم کو بھی اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے۔ پھر سنو، آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ چاہے اے لوگو تو تم سب کو یہاں سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اللہ کو اس کی قدرت مکمل حاصل ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی کا ثواب اور فائدہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیاوی زندگی کا بھی اور آخرت کی زندگی کا بھی، دونوں زندگی کا ثواب اور فائدہ ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، سورہ نساء اسی رکوع میں جو عورتوں سے متعلق مسائل دریافت کیے گئے ہیں اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نساء ہے، یعنی وہ سورت جس میں عورتوں سے متعلق مسائل آئے ہیں۔ پوری سورہ میں نہیں بلکہ اللہ نے جہاں بیان فرمایا وہاں، تو اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر یتیم بچوں کے معاملے میں اللہ نے جو سورہ نساء شروع ہوتے ہی بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا تھا اس کو پھر یہاں دہرا دیا اللہ پاک نے کہ تم عورتوں کے مسائل پوچھ رہے ہو تو عورتوں کے مسائل تو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن یتیم بچیوں سے متعلق بھی تم اپنی ذمہ داری سمجھو۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ باپ مر گیا تو اس کا پورا مال
مرنے والے کا بھائی لے لیتا تھا، اس کے بچوں کو نہیں ملتا تھا، اس کی بیوہ کو نہیں ملتا تھا. یہ بے انصافی ہوتی تھی یتیم بچوں کے ساتھ، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا. پھر اسلام آیا تو یتیم بچوں کے حقوق ادا کیے تو جانے لگے، لیکن اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی تھی کہ اگر کوئی یتیم بچی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو لوگ اس سے نکاح کی رغبت رکھتے تھے، نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی اس کی پوری مہر دیتے نہیں تھے. مال بھی ہڑپ کر لیتے تھے، اس کے حسن و جمال سے بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے، اور اس کا پورا حق مہر کا ادا کرتے ہی نہیں تھے. یہ ظلم کرتے تھے. تو اللہ پاک نے یتیم بچیوں سے متعلق پہلے ہی حکم دے دیا ہے سورہ نساء کے شروع میں کہ یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں، 2 2 3 3 4 4 کر لو جو تمہیں اچھی لگے، کیونکہ تم یتیم بچیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہو، لہٰذا ان سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری عورتیں، ان سے نکاح کر لو. یتیم بچیوں سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد ان کا پورا مال ان کے بھائی نے لے لیا، بیوہ کو بھی کچھ نہیں دیا، بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا. تو وہ بیوہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے، اور بچیوں کا جو چچا ہے اس نے پورا مال ہڑپ کر لیا ہے، بچیوں اور بچوں کو کچھ نہیں دیا ہے. تو پھر یتیم بچیوں سے متعلق سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور وراثت کے بھی قانون اللہ نے نازل فرمایا اسی سورہ نساء میں، جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے. مرنے والے کے مال میں جو حقوق اللہ نے بیان فرمائے وراثت کے، وہ سب اللہ نے بیان فرمائے، اور پھر جس کا جو حق ہے وہ ان کو ادا کروایا گیا. یتیم بچوں سے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم بچہ ہو یا یتیم بچی ہو اور اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ مسلمانوں کا بدترین گھر ہے، سب سے برا. اور جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے تو مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر ہے. گویا مسلم معاشرے میں سب سے بہتر گھر کون سا اور سب سے بدترین گھر کون سا، اس کا معیار یتیم بچے ہیں. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو وہ گھر سب سے اچھا گھر، اور اگر اچھا سلوک نہیں ہے تو وہ بدترین گھر مانا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے دونوں اشارہ کر کے قریب قریب ملا کر آپ نے فرمایا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اتنا اہم کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی تمنا پوری ہو جائے گی. کتنی بڑی عزت ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جنت میں تو رہنا ایک بڑی سعادت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب قریب رہا جائے. یتیم بچوں کے طفیل ہو رہا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کا دل بہت سخت تھا، پسیجتا ہی نہیں تھا، ذرا بھی نرمی اس کے دل میں آتی نہیں تھی، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، کیا کروں، کیا اس کا علاج ہے؟ تو آپ نے کہا یتیم بچوں اور بچیوں کے سر پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرو، تمہارے دل میں اللہ نرمی پیدا کر دے گا. یتیم بچوں کے تعلق سے قرآن کریم میں اتنی سخت بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ یتیم بچوں اور بچیوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، غذا نہیں کھاتے ہیں، آگ کے انگارے بھرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
جس معاشرے میں رہ رہے تھے اس معاشرے میں یتیم بہت تھے. ظاہر بات ہے غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوتے تھے تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے. مسلمانوں میں یتیموں کی تعداد، مسلمانوں میں بیوہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اسی وجہ سے بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی شخص اپنی بیوی پہلے سے موجود ہے بھی دوسری شادی کر لیتے تھے تاکہ بیوہ عورتوں کو سہارا مل جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف رغبت دلائی کہ آپ نے پہلی جو شادی کی وہ بیوہ عورت سے کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آج بھی بہت ساری قوموں میں بیوہ عورتوں کے تعلق سے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن اسلام نے بیوہ عورتوں کو اتنی عزت دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی میں سب سے پہلی شادی بیوہ عورت سے کی ہے، اور اس کو اتنا مان پان دیا کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح آپ نے کیا ہی نہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں بیوہ تھیں، ایک بیوی کنواری تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ بیواؤں کو سہارا دینا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا تھا، غالباً آپ کو یاد ہوگا. شادی کی عمر ہو اور عورت بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، تو ان کے گھر والوں کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بیوہ عورت کے لیے یا مطلقہ عورت کے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے. عورت کی اگر شادی کی عمر ہے تو بے نکاح اس کو رکھنا مناسب نہیں ہے، اس کی شادی کر دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں. ان کے شوہر بدری صحابی تھے، شہید ہو گئے، بیٹی بیوہ ہو گئی. عدت وفات گزرتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش شروع کر دی کہ میری بیوہ بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بولے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بولے میری بیٹی سے تم نکاح کر لو، میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. انہوں نے اپنے حالات کے اعتبار سے منظوری نہیں دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کے لیے پیغام بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیوہ کا نکاح ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جو سرپرست ہوتے ہیں بیوہ عورتوں کے یا مطلقہ عورتوں کے، ان کو اپنی بچی اگر وہ نکاح کی عمر کی ہے تو دوسرے نکاح کی کوشش کرنا چاہیے اور مناسب رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دینا چاہیے. مناسب رشتہ ڈھونڈنے سے ناممکن نہیں ہے کہ نہ ملے، رشتہ مل جاتا ہے، عورت رہتی ہے. کئی عورتیں میں جانتا ہوں اچھی طرح، مولوی گنج میں دوسرے محلوں میں شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، وہ بیچاری غصے میں اپنے بھائیوں کے یہاں بیٹھی رہ گئیں، اتنی زیادہ متنفر ہو گئیں وہ ازدواجی زندگی سے کہ دوسرا نکاح کرنے کا موڈ ہی نہیں تھا، کسی حال میں تیار نہیں ہوتی تھی. ان کو سمجھایا گیا تو کہتے نہیں میرے بھائی مجھ کو سنبھال لیں گے، زندگی بھر سنبھال لیں گے، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہیں، مجھے سہارا دے دیں گے، مجھے کسی شوہر کی ضرورت نہیں. لیکن پھر ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھ بیٹی، عورت کا صحیح محافظ اس کا شوہر ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. عورت کا صحیح محافظ اس کا شوہر ہے. شوہر کو سرتاج کہا جاتا ہے، سرتاج. شوہر کو قرآن میں الرجال قوامون کہا گیا کہ عورتوں کے نگراں ہیں. عورت کی پوری زندگی شوہر کی حفاظت میں صحیح گزرتی ہے، ورنہ وہ کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی رہتی ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا ہے. یہ بھول ہے ان عورتوں کی یا لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں. اگر عمر ہے شادی کی
اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لڑکی کو سمجھایا گیا، اس کے سمجھ میں آ گیا، اس نے نکاح کر لیا، ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ خوشگوار زندگی وہ گزار رہی ہے، پہلے سے زیادہ اللہ نے اولاد بھی دے دی اور زیادہ خوشحالی ہے، کاروبار بھی خوب شاندار چل رہا ہے، دوسرا شوہر بھی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، وفادار ہے، محبت کرنے والا ہے، بچوں کو سنبھالنے والا ہے، پہلی بیوی کے بچوں کو بھی بہت محبت سے اور دوسری بیوی کے بچے کو بھی بہت محبت سے سنبھال رہا ہے۔ تو معاشرے میں بیوہ عورتوں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے اتنی گنجائش پیدا کی گئی اسلام میں کہ اگر ان کا صحیح حق ادا کیا جائے تو مسلم معاشرے میں کبھی کسی بیوہ کو تکلیف نہیں ہوگی اور کسی یتیم بچے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہو گیا شوہر کا، عدت وفات گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میرے شوہر کے نکاح میں میرے علاوہ کچھ اور بیویاں ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، اس لیے مجھ سے نکاح کرو رو مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تم میرے ساتھ رہو گی تو میرا سلوک تمہارے ساتھ اتنا اچھا ہوگا کہ تمہارے اندر یہ جو غیرت ہے نا یہ ختم ہو جائے گی اور تم دوسری جو تمہاری بہنیں ہیں ان کے ساتھ آرام سے رہو گی۔ تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے ایک عذر اور پیش کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلے شوہر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ان بچوں کو چھوڑ کر آپ کے یہاں نہیں آ سکتی۔ صاف بات کرنے والی خاتون تھی، عقل مند اور ذہین خاتون تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا پیغام نکاح کون قبول نہیں کرے گا، لیکن حقیقت پسند تھی، جذباتی نہیں تھی، سمجھدار تھی، ذہین تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں چھوڑ کر آپ کے یہاں نہیں آ سکتی، اور میں ان کو اگر لے کر آؤں گی تو وہ آپ اگر سو رہے ہیں اور وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو آپ کے نیند میں خلل ہوگا، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے جانے دو، مجھ سے نکاح کرو مت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ تمہارے چھوٹے بچوں کو میں ایسے پال لوں گا کہ سگے باپ کی کمی ان کو محسوس نہیں ہوگی، پوری شفقت و محبت کے ساتھ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئیں اور نکاح ہو گئی، اور حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد وہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہی ہیں پوری زندگی کہ سگی بہنیں بھی کیا اس نے گھل مل کر رہیں گی، اور ان کے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے پالا کہ اپنی سگی اولاد کو جیسے آدمی پالتا ہے اس سے بھی زیادہ محبت دے کر آپ نے ان کے بچوں کو پالا تھا۔ تو بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، اس وقت مسلم معاشرے میں بہت بڑی ضرورت تھی کہ ان کو سہارا دیا جائے۔ صحابہ کرام شہید ہوتے تھے، شہادت کوئی اچنبھے کی چیز نہیں تھی، کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اللہ کے راہ میں شہید ہونے کو اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے، سب سے بڑا رتبہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں۔ اب وہ حالات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یتیم بچوں کا خیال رکھنا اور بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا، ان کو سہارا دینا بہرحال مسلم معاشرے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کی ضرورتوں کی تکفل کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، اور اسلامی اصول و قوانین کی روشنی میں ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ عورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ شوہر کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اب ایک بیوی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شوہر میری طرف توجہ دیتا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا نہیں ہے، دوسری کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے،
تو اس مسئلے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی اور بے توجہی کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو پھر دونوں میاں بیوی صلح کر لیں، دونوں میاں بیوی صلح کر لیں، کچھ حقوق کم زیادہ مان کر آپس میں صلح کر لیں، یہ صلح کرنا بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ وہی تھیں، امہات المومنین میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے طلاق مت دیجئے، مجھے اپنے نکاح میں روک کے رکھیے، ہاں میں اپنا حق عائشہ کو دیتی ہوں، میرے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں نا، تو میری باری کے دن آپ حضرت عائشہ کے یہاں رہیں اور حضرت عائشہ کی جو باری وہ بھی رہیں، تو میں اپنا حق حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، تو انہوں نے اپنا حق حضرت عائشہ کو دے دیا، اس پر انہوں نے صلح کی۔ خاموش رہو، کون ہے؟ اس پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر کے کہا ٹھیک ہے، ان کو طلاق نہیں دی، زندگی بھر وہ ساتھ رہیں، لیکن ان کی جو باری کا دن تھا وہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کے جو باری کا دن تھا وہ بھی ان کو دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر مسئلہ ہو سکتا ہے حل تو حل کیا جائے، اور دونوں مل جل کر رہیں، طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ بہتر ہے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا والصلح خیر، صلح کر لینا بہتر ہے، یعنی طلاق نہ ہو، جس صورت میں بھی ہو۔ اگر عورت اپنے کچھ حقوق معاف کر کے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہے، اور شوہر اس کو قبول کر کے اس کو بھی اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہے، تو کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ صلح نہیں ہو سکی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے بھی راستہ پیدا کر دے گا۔ اس کی بھی مثال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، بڑے چاؤ سے شادی کی، آپ نے مہر دیا، آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے دلہن کا زیور بنایا، منہ بولا بیٹا تھا، اور بڑی محبت تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے، حضور کو بہت محبت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے چاؤ سے اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح کیا، لیکن میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکا، مزاج دونوں کا مل نہیں سکا۔ ہوتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تھوڑی ہے، دونوں کا مزاج نہیں مل سکا، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، زینب میرے ساتھ رہ نہیں سکے گی، میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے منع کیا، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، طلاق کا سوچنا نہیں، ہاں نباہ کرتے رہو، نباہ کرتے رہو، طلاق کا سوچنا بھی نہیں، نباہ کرتے رہو۔ لیکن بہرحال نباہ نہیں ہو سکا، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی۔ اب طلاق ہونے کے بعد دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہو گئی طلاق کی، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. زینب مطلقہ ہو گئی، عدت گزر گئی، تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تم نکاح کرو. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تاخیر کر رہے تھے. ماحول اس وقت کا ایسا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتے کو سگا رشتہ مانتے تھے، تو وہ سگی بہو کے درجے میں لوگ سمجھتے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن میں باقاعدہ حکم نازل کیا کہ سگا رشتہ الگ ہے، منہ بولا رشتہ الگ ہے. منہ بولا رشتہ سگا نہیں مانا جائے گا. اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے. اگر وہ طلاق دے دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور خود اللہ نے نکاح پڑھایا قرآن میں آیت نازل کر کے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا معاملہ سلجھ گیا. اس سے بڑھ کے وہ کیا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. اب رہ گئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طلاق دے دیے تھے، اب ان کا کیا کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. حضرت ام ایمن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلائی تھی، گود میں لونڈی تھی، بعد میں حضور نے آزاد کر دیا، لیکن حضور اس کا اتنا خیال رکھتے تھے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ جو ہدیے اور تحفے آپ نے ان کو دیے، کبھی آپ نے نہ خود لیا نہ کسی اور کو لینے کی اجازت دی. جب مہاجرین آئے ہیں مکے سے تو انصار صحابہ نے اپنے باغیچے دے دیے، اپنی کھجوروں کے درخت دے دیے. اور جب خیبر کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے پاس خود باغیچے آ گئے اور خود زمینیں آ گئیں اور خوب مالداری اور خوشحالی آ گئی. تو انصار صحابہ کو مہاجرین واپس کر رہے تھے کہ یہ تمہارا باغیچہ واپس لو، اب اللہ نے ہم کو دے دیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، تم لے لو. یہ درخت تم نے دیے تھے 5 درخت، یہ تم لے لو. یہ 10 درخت تم نے دیے تھے، تم لے لو. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے، ان کے خاندان کے دیے ہوئے کھجور کے درخت تھے. جب وہ گئے مانگنے کے لیے تو انہوں نے کہا خبردار آنا نہیں ہے میرے پاس، دوں گی نہیں، ایک دوں گا چاٹ سی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو دھمکی دی، دوں گی ایک چاٹ سے، جائیں ایسے، دوں گی نہیں. وہ جا کے شکایت کی تو حضور نے کہا بالکل مانگنا نہیں ہے ان سے. اتنا خیال کرتے تھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے آپ نے نکاح کیا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے، ان کا نام اسامہ ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. ان سے بھی حضور کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. تو یہ ایک اللہ کا بہت شاندار نظام ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جائے تو اللہ اس کے لیے بھی الگ نظم کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی الگ نظم کر دیتا ہے، اور دونوں کے لیے نظم کرنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے اور اس کی شادی کی عمر ہے تو اس کے تعلق سے لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی شادی اچھی جگہ مناسب جگہ کر دینا چاہیے. یہ مسائل اللہ نے عورتوں کے بیان فرمائے ہیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے عورتوں کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. عورتوں کے تعلق سے احسان کرنا مرد کو کہا جا رہا ہے. اگر تم عورتوں کے ساتھ احسان کرو گے، تمہاری عورت بیچاری تمہاری نظروں سے گر گئی ہے، اب وہ صلح کر کے تمہارے ساتھ کسی بھی شکل میں رہنا چاہتی ہے، طلاق نہیں لینا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، غلط فائدہ، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے. اور مردوں کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرو، عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. اگر شوہر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ خوشگوار زندگی اس کو میسر کرتی ہے، اور اگر حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو ازدواجی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بدمزہ ہو جاتی ہے. مرد کو کہا گیا ہے کہ تم حسن سلوک کرو، تم اللہ سے ڈرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ عائشہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے.
اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور اکرم جیسے شوہر اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا، اور وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تو کب مجھ سے خوش رہتی ہے، کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم خوش رہتی ہو تب تو اچھا رہتا ہے، لیکن اگر ناراض رہتی ہو تب بھی مجھے کوئی ایکشن نہیں لیتا، ٹکاتا نہیں دنا دن، ڈانٹتا نہیں، ہکالتا نہیں کان پکڑ کے، برداشت کرتا ہوں۔ یہ ہے حسن سلوک۔ اب وہ کیا ناراضگی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم کو کس سے پتہ چلتا کہ میں خوش ہے کہ ناراض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گفتگو کرتے کرتے قسم کھانا چاہتی ہو اور یہ کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم خوش ہو۔ اس کا مطلب شوہر کا نام بیوی لے سکتی، ہاں؟ بہت ساری عورتیں شوہر کا نام لیتے نہیں، ہاں اس کے ابا، ہاں نام بتا رہے تیرے باپ کا، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو خود نام نہیں بتاتے، وہ پوریا کو بولتے تو بتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش رہتی تھی حضور سے تو کہتی تھی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، اور جب ناراض ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی غصہ ور شوہر ہوتا، کوئی بدسلوک شوہر ہوتا اور یہ محسوس کر لیتا کہ یہ میرے سے ناراض ہے، جھپڑا پکڑ کے باہر کر دیتا ہو، گھر کے باہر نکال دیتا، بھاگ میرے سے ناراض ہو رہی، سیدھے سیدھے بات کر، نہیں حسن سلوک کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسن سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ان کا پارا چڑھا رہتا تھا، سمجھتے تھے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے، طرح دیتے تھے، برداشت کرتے تھے، عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو مرد مارتے تھے عورتوں کو تو حضور نے فرمایا تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے شوہر ہے ہی نہیں، اچھے شوہر نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کبھی بھی کسی بیوی کو مارا ہی نہیں، کبھی نہیں مارا۔ ناراض ہوتے تھے تنبیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ڈانٹتے تھے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے۔ تنبیہ کرنے کے لیے تھوڑا تیز انداز میں بول دینا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مذاق میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کے چھوٹے ہونے کا ٹیسٹ لیا تو حضور ناراض ہو کر کہنے لگے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کو پست قد بنایا، کسی کو لمبا قد والا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو قابل قبول صورت بنایا، کسی کو بد صورت بنایا، کسی کو رنگ اچھا دیا، کسی کو رنگ سانولا دیا۔ یہ تو اللہ نے کیا ہے نا، کوئی آدمی اپنی اختیار سے تھوڑی کر لیتا ہے۔ اس میں اگر عیب لگا رہی ہو تو تم گویا اللہ کی کاریگری میں عیب لگا رہی ہو، اللہ کی صنعت میں عیب لگا رہی ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا بہت کڑوی بات تم نے کہی ہے، سمندر کو پورا سمندر کو کڑوا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو تنبیہ کرتے تھے آپ، اگر عورتوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی تو تنبیہ کرتے تھے، لیکن ہاتھ آپ نے نہیں اٹھایا، مارا نہیں آپ نے۔ سلوک کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور حسن اخلاق کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ حسن سلوک اعلیٰ درجے کا اس شخص کا ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ عورتوں کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری اس نیکی کی خبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اس کا صلہ تم کو دے گا۔ اور پھر ایک سے زیادہ بیویوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ مکمل طور پر تم انصاف کرو، مکمل طور پر انصاف ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا اے اللہ میرے بس میں میری بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی جتنی طاقت تھی وہ میں نے ادا کیا۔
رات گزارنے کا مسئلہ تھا وہ سب کو برابر کیا، لینے دینے کا مسئلہ تھا وہ سب کو میں نے برابر کیا، میرے بس میں یہ تھا، لیکن دل کا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، کسی بیوی سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم محبت ہے، تو اے اللہ اس میں مجھ سے مواخذہ مت کیجیے گا۔ حضور دعا کرتے تھے، اے اللہ جو میرے بس میں تھا حقوق ادا کرنا وہ میں کر رہا ہوں، لیکن دل کا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، تو اے اللہ اس پر مجھ سے مواخذہ مت کرنا۔ ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت محبت ہے، اسی لیے جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کو رات گزارنی ہوتی تھی، اس دن کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تحفے جمع کر کے رکھتے تھے، اس سے پہلے نہیں دیتے تھے۔ جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات گزارنے کا موقع ہوتا تھا تو سارے ادھر سے بھی لا رہے، 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 سب تحفے لا کے دیتے تھے۔ حضور خوش رہتے تھے، تحفے ملتے تھے، اور زیادہ خوش ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کو تو حضور کی خوشی چاہیے تھی نا، آسمان و زمین کی دولتوں سے زیادہ بڑی دولت آپ کی خوشی تھی۔ اب یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کو سب جانتے تھے، اب امہات المومنین کی جان پہ آئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، خود حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں کہ سب مسلمانوں کو جمع کر کے بولو عائشہ کے دن جیسے لاتے نا ہمارے دن بھی لایا کرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، اور یہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ تم عورتوں کے ساتھ میں بے تکلف لحاف میں رہتا ہوں تو وحی نہیں آتی ہے، لیکن عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں تو بھی وحی آتی ہے، تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ تو وہ دل کا معاملہ ہے، اس میں انسان کی بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مکمل انصاف کرنا تمہارے بس میں ہے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک کی طرف ایک دم سے جھک جاؤ اور دوسرے کو سے لٹکتا چھوڑ دو، نہیں، جہاں تک ہو سکے حقوق کی ادائیگی میں انصاف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے، سفر تو قرآن دازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تو اس کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ انصاف دیکھو، ایسا نہیں کہ حضرت عائشہ زیادہ محبت ہے تو ہر سفر میں ان کو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی ہے نا، بمبئی جانا بس اس کو لے آئیں گے، پونا جانا اس کو لے آئیں گے، اور کسی جگہ گھومنے پھرنے جائیں گے اس کو ہی لے آئیں گے، دوسرے کو لے کے نہیں آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ایک کی طرف بالکل جھک مت جاؤ کہ دوسری کو ایسے لٹکتا چھوڑ دو، دونوں کے حقوق ادا کرو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو اس کو اللہ جانتا نہیں، سب کا مالک اللہ ہے، تم کو تمہاری نیکی کا صلہ ضرور ملے گا، ایسا نہیں کہ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی، اور اگر تم ظلم کرو گے تو یاد رکھو سارے آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، تم کو سزا دے گا، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھی اپنے دشمن سے ڈرتا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لوں گا تو وہ اور زیادہ ایکشن لے گا، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے، اگر تم ظلم کرو گے تو اللہ تم سے انتقام لے گا۔ بیوی پر ظلم کرنا نہیں، بیوی کے خلاف کوئی ایکشن لینا نہیں، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر اللہ چاہتا تو تم کو یہاں سے ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیتا، تمہارا محتاج نہیں اللہ۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ہی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو، تم ہی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ قربانی دے رہے ہو تو تم سے ہی اللہ کیا کہتے کام لے گا اور کسی اور سے نہیں؟ تمہارا محتاج ہے ہی نہیں۔ اگر تم بیویوں کے ساتھ ظلم کرو گے، انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹا کر دوسروں کو لا کر کھڑا کرے گا، اور تم سے زیادہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف دنیا ہی ان کے پیش نظر رہتی، آخرت پیش نظر نہیں رہتی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کو دنیا کا فائدہ چاہیے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔
دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا ثواب بھی دونوں اللہ کے پاس ہے. تو دنیا ہی کیوں, آخرت کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا کا ثواب ہی صرف کیوں, آخرت کا ثواب بھی تو تم طلب کرو. اللہ کے پاس کیا کمی ہے بتاؤ؟ تم بول رہے اللہ میرے کو زمین دے دے, اللہ میرے کو بنگلہ دے دے, اللہ میرے کو کار دے دے, اللہ میرے کو یہ دے دے وہ دے, تو اللہ دے دے گا. اور تم یہ کہو گے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما, اور اے اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا دنیا میں بھی آخرت. یہ سب آخرت کے ثواب ہیں, یہ بھی مانگو. صرف دنیا نہیں, آخرت کی خوبیاں بھی مانگو. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دنیا ہی اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے دنیا بھی ہمارے لیے مفید ہے, لیکن اس سے زیادہ مفید آخرت ہے. تو دونوں ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کریں تو دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی, اور اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ کو سب سنائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم بولیں گے اے اللہ تبھی اللہ سنے گا, اور اگر ہم دل میں بولیں گے اے اللہ تو اللہ نہیں سنے گا, ایسا تھوڑی ہے. ہمارے دل کی دھڑکن بھی اللہ سنتا ہے, ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اللہ سب جانتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگو تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں مانگو, اور دونوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو. ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اور ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ازدواجی زندگی بہت مین چیز ہے, یاد رکھنا اس کو. گھر کی چار دیواری میں انسان خوش رہتا ہے تو سب کام میں وہ خوش رہتا ہے اور اپنا کام بحسن خوبی انجام دیتا ہے. لیکن اگر گھر کی چار دیواری میں جھگڑے, لڑائی اور تنا تنی, اٹھا پٹک, جھنک پٹک اگر رہے تو اس کا پھر کام میں جی لگے گا ہی نہیں. کہ تجارت ہے تو تجارت, آفس ہے تو آفس, کہیں جی نہیں لگے گا. اس لیے گھر کی چار دیواری کا سکون بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں پوشیدہ ہے, وہ ادا کرو. کبھی کبھی کوئی بیوی بہت ٹیڑھی رہتی تو اس کو سیدھی کرو, تھپتھپا کر اس کو درست کرو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, جیسے باپ ویسے بیٹی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نبھاتے تھے, تیز مزاج کی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تیز مزاج کی تھی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نبھاتے تھے. اور واقعات نبھانے کے ایسے ایسے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ شہد کھا رہے ہو, شہد میں ڈوبی ہوئی باتیں سن رہے ہو, پڑھ رہے ہو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سفر میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تو جس بیوی کے ساتھ رہتے تھے, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی دونوں کے ساتھ رہتے تھے. لیکن رات ہوتی تھی تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہ وہ جھوپڑی میں رہتے تھے, اونٹ کے اوپر جھوپڑی رہتی نا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ پر جو جھوپڑی رہتی تھی اس میں رہتے تھے. اب ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ اپن ایک کام کرو, بہت ٹیسٹ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. کیا؟ بولے دیکھ آج کی رات میں تو ایسا کر, میرے اونٹ پر تو سوار ہو جا اور تیرے اونٹ پہ میں سوار ہو جاتی, مزہ آئے گا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا سوچی کہ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, میرے اونٹنی پر حفصہ رہے گی, حضور آئیں گے عائشہ سمجھ کر اور دیکھیں گے حفصہ ہے تو جھٹ سے میرے پاس آ جائیں گے, وہ اس کے پاس تھوڑی رہیں گے. یہ سوچ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوپڑی میں چلی گئی, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوپڑی میں چلی گئی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں نے یہ آپس میں تبدیلی کی ہے. سفر ہوتا رہا, رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے, اور جھوپڑی میں جب گئے تو حفصہ تھی, تو آپ وہاں سے نکلے نہیں. سلوک دیکھو کتنا شاندار تھا, آپ اسی اونٹ پر حفصہ کے ساتھ بیٹھ گئے. اب حضرت عائشہ انتظار کر رہی ہے, اب میرے پاس آئیں گے, اب میرے پاس آئیں گے, اب میرے پاس آئیں گے, اب میرے پاس آ ہی نہیں رہے. پوری رات گزر گئی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ رہے. تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تو حضرت عائشہ کو اتنا ٹینشن تھا کہ ایک
ایسے گھاس پھوس کی جگہ تھی، پانی اور کیا کہتے ہیں کیچڑ تھا وہاں، بس وہ گھاس پھوس میں سے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے، اللہ کوئی بچھو بھیج دے میرے کو ڈنگ مار دے، کوئی سانپ بھیج دے میرے کو ڈس لے، اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا، حضور میری جھوپڑی میں آ نہیں رہے۔ لیکن اس سے کیا کچھ ہوگا کیا؟ یہ شوہر کی یعنی طرحداری ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تیز مزاج کی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جس سے محبت ہے صرف اسی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بڑی پیاری گزری ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کو وہ سارے گر معلوم ہو، وہ سارے طریقے معلوم ہو جس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ پاک تمام شادی شدہ مسلمانوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، اور بیوہ عورتوں اور مطلقہ عورتوں کا اللہ کوئی سہارا پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان شادی کے بعد بھی لاولد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مسلمانوں کے جن گھروں میں لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان بچوں کے لیے رشتے عطا فرما، ان کی مناسب جگہ شادیاں کرا دے، اور ہر شادی شدہ مسلمان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مسلم معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو عام فرما، شرم و حیا کو عام فرما، فحاشی اور عیاشی کو دور فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندانی حالات کو، خاندانی ماحول کو بہتر سے بہتر بنا، مسلمانوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ جن جن گھروں میں آپسی جھگڑے ہیں اللہ ان سارے جھگڑوں کو ختم فرما، تمام مسلمانوں کو خوشگوار ماحول گھروں کے اندر اور باہر بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا، پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ 100% ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عالمی پیمانے پر شان و شوکت عطا فرما، عزت و غلبہ عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے قصور حوالات میں بند ہیں انہیں جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے ملجأ و مأویٰ ہیں، آپ ہی ہمارے معبود و مسجود ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دستگیری فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کو عطا فرما جو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، رعایا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ امن و سلامتی کو بحال کر کے حکومت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی عفت و پاک دامنی اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما،
مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔